سفر میں دو نمازیں جمع کرنا کیسا؟ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ سفر کے عذر سے جس میں قصر لازم آتا ہے یعنی شرعی سفر، دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، سفر کے عذر سے دو نمازوں کا جمع کرنا ناجائز ہے۔ یہ ہم نے کل کے سبق میں بھی سنا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا، کہ نہ وقت سے پہلے صحیح نہ وقت کھو کر پڑھنا روا یعنی وقت گزار کر پڑھنا جائز، بلکہ فرض ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے میں کچھ تقصیر نہیں، یعنی سونے میں کچھ گناہ نہیں، تقصیر تو جاگنے میں ہے کہ تو ایک نماز کو اتنا مؤخر کرے یعنی اتنا لیٹ کر دے اس کو پڑھنے میں کہ دوسرے نماز کا وقت آ جائے۔ یہ حدیث خود حالت سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سفر و حضر میں حاضر بارگاہ رسالت پناہ ہم رکاب نبوت مآب رہا کرتے، صاف صریح انکار فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو نمازیں جمع فرماتے نہ دیکھا، مگر مزدلفہ عرفات میں جہاں کی جمع ہنگام حج حجاج کے لیے سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، بلکہ حاجی کے لیے حکم یہی ہے۔ نوی تاریخ عرفات میں ظہر اثر اور پھر نوی شب مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دو نمازیں جمع فرماتے نہ دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں رہا کرتے تھے۔ مخالفین کے پاس جمع حقیقی پر قرآن و حدیث سے اصلاً کوئی دلیل نہیں۔ جو کچھ پیش کرتے ہیں یا تو وہ جمع سوری صریح ہے یعنی صاف وہ صورت جمع والی حدیث پاک ہیں، یعنی ظہر یا مغرب کو اس کے ایسے آخر وقت میں پڑھنا کہ فارغ ہوتے ہی فوراً یا ایک وقفہ قلیل تھوڑے وقت کے بعد ہی عصر یا عشاء کا وقت آ جائے، پھر وقت ہوتے ہی مان یعنی فوراً عصر یا عشاء کا پڑھ لینا، کہ حقیقت میں تو ہر نماز اپنے وقت پر ہوئی مگر دیکھنے میں مل گئی۔ ایسی جمع مریض و مسافر کے لیے ہم بھی جائز مانتے ہیں، اور حدیثوں سے یہی ثابت ہے۔ یا محض مجمل ہے جس میں جمع حقیقی کی اصلاً بو نہیں، یا صاف محتمل ہے یعنی اس میں احتمال موجود ہے، یہ احادیث جمع سوری سے بہت اچھے طور پر متفق ہو سکتی ہے۔ غرض کوئی حدیث صحیح و صریح مفسر ان کے ہاتھ میں اصلاً نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس پر ہم نے پہلے بھی کچھ سنا تھا، تھوڑی سی وضاحت میں پھر کر دوں گا۔ دیکھیں، دو نمازوں کو جمع کرنا تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی اور ایک ہے جمع سوری۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دوسری نماز کو بھی پڑھ لینا، جیسے حاجی عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھتے ہیں اور عصر بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ، یا پھر میدان مزدلفہ میں حاجی عشاء بھی مغرب بھی پڑھتے اور عشاء بھی پڑھتے اور ہوتا وقت عشاء ہے۔ تو یہ ہے اپنے جمع حقیقی، یہ صرف انہی کو جائز ہے، حاجی ہو اور وہ میدان عرفات اور مزدلفہ کی ان خاص تاریخ اور ان خاص اوقات میں موجود ہو، تو اسی کو یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ سب کے نزدیک درست ہیں۔ باقی رہ گیا اور کسی بھی موقع پر، چاہے سفر ہو چاہے انسان مریض ہو، اس کی اجازت ہمارے مذہب حنفی میں بالکل نہیں ہے، اور جو مخالفین جو ہے وہ حدیثیں لے کر آتے ہیں تو وہ حدیثیں مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر مطابقت رکھتی ہیں تو وہ جمع سوری جس کے ہم قائل ہیں
اس سے مطابقت رکھتی ہیں. اچھا جمع سوری کیا ہے کہ حقیقتاً تو جمع نہ ہونا لیکن صورتاً جمع ہونا، یعنی دکھائی دینے میں ایسا لگے دیکھو اس نے دونوں نمازیں اکٹھا پڑھی ہیں لیکن پڑھی اپنے اپنے وقت میں ہو. مثلا عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے، تو پہلے اس نے 5 بجنے میں چند منٹ پہلے اس نے ظہر کے فرض پڑھے اور پھر آدھا 1 منٹ 2 منٹ میں وقت اثر شروع ہو گیا، اب اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر اثر پڑھ لی. تو یہ بظاہر ایسا لگے گا کسی کو دیکھو اس نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں لیکن یہ اپنے اپنے اوقات میں ادا کی گئیں. یہ ہے صورتاً جمع کرنا اور یہ بالکل جائز ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کا آخری وقت جو ہے رات 8 بجے تھا، اس نے چند منٹ پہلے مغرب کے فرض پڑھے اور کچھ ہی دیر میں جیسے وقت عشاء داخل ہوا اس نے فوراً عشاء کے فرض ادا کر لیے. تو یہ بھی صورتاً جمع ہے اور یہ ہمارے نزدیک جائز ہے.